بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ مہر پہ انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ نکاح ایک معاہدہ ہے، ایسا معاہدہ جو ایک مرد اور ایک عورت کرتے ہیں، جس کا سب سے پہلا مقصد ایک خاندان کو وجود میں لانا ہوتا ہے۔ اس کا اصل مقصد جنسی تعلق کو قانونی بنانا نہیں ہے، جیسا کہ مشہور ہے۔ اگر ہم مہر کو پس منظر میں رکھ کر دیکھیں تو یہ ایک مالی معاہدہ بھی ہے، یعنی اب آپ اپنی بیوی کو مالی طور پر سپورٹ کریں گے۔ نکاح مہر کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اگر کسی نے جان کے یا غلطی سے بغیر مہر طے کیے نکاح کر بھی لیا تو یہ ایک ایسی شرط ہے جو خود بخود رواج کے حساب سے اپلائی ہو جائے گی، یہ لازم ہے۔ مرد اگر اسے فرض سمجھ کر اور عورت کا حق مان کر بعد میں کوئی کمی بیشی کرانا چاہے بھی یا افورڈ نہ کر پائے تو اللہ نے اس کی بھی اجازت دی ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ یہ مرد عورت پر کوئی احسان نہیں کر رہا، بلکہ یہ اس عورت کا حق ہے۔ یہ نکاح کے وقت یا فوراً بعد دینا لازم ہے، نہیں دیا تو گناہ گار ہے۔ اسے ٹالنا یا ہیلے بہانے کر کے وقت کو ضائع کرنا گناہ ہے۔ مہر یہ عورت کو محبوس فی البیت کرنے کا نام نہیں ہے، گھر میں قید کرنے کا معاوضہ نہیں ہے، نہ ہی یہ عورت کو خریدا گیا ہے۔ یہ انتہائی نامعقول بات ہے، نہ ہی یہ اس عورت کی قیمت ہے۔ مستقل رفاقت یعنی پارٹنرشپ، مستقل وفاداری اور مستقل اپنے آپ کو ایک مرد کی منقوہ بنانے کی وجہ سے عورت جو ہے اس معاہدے کے تحت قیمت حاصل کر سکتی ہے۔ جس طرح کسی بھی مالی معاہدے میں آپ ایڈوانس رقم دے کر معاہدوں کو پکا کر لیتے ہیں، یہ مہر اسی طرح ہے۔ آپ نے مرد کی حیثیت سے یہ معاہدہ کیا ہے کہ آپ اس عورت اور اس سے ہونے والی اولاد کی فائنینشیل اسپانسر ہوں گے، تو اس بات کو پروف کرنے کے لیے آپ کو ٹوکن کے طور پہ کچھ رقم دینا ہوتی ہے، اسے مہر کہتے ہیں۔ کسی نامعقول بات کے لیے نہیں جو لوگوں میں مشہور ہے۔ اس کے لیے اللہ نے اجر کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ مہر کے لیے اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص مقدار متعین نہیں کر رکھی، یہ عورت کے خاندان کے رواج اور مرد کی مالی حالت کے حساب سے طے کی جانی چاہیے، لیکن اس میں بھی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ یہ مرد کے اوپر فرض ہے، اس کا عورت پر کوئی احسان نہیں ہے، اسے ایسے ہی ادا کرنا چاہیے جیسے اور دوسرے فرائض ہیں۔ یہ عورت کا حق ہے، اگر اسے آر دلائی جائے تو یہ انتہائی نامعقول اور ناجائز بات ہے۔ پھر ایک بات اور جو بہت مشہور ہے کہ لڑکی سے پوچھے بغیر خود سب مل کر یہ طے کر لیتے ہیں کہ اندت طلب دے دیا جائے گا، یعنی طلب کرنے پر۔ یہ اندت طلب کوئی شرعی ٹرم ہے ہی نہیں، نہ شریعت کا منشا اس مہر کو ڈیلے کرانا ہے۔ ہاں، اگر لڑکی اجازت دے کہ ٹھیک ہے جب میں مانگوں تب مجھے دے دینا تو ٹھیک ہے، لیکن نہ اس سے کوئی پوچھتا ہے اور نہ ہی عورتیں ہمارے ہاں بولتی ہیں۔ اس کی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ ہو رہا ہے اور وہ اندر پردے میں بیٹھی چائے بنا رہی ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے دی گئی ایک وارننگ یہ بھی ہے کہ قرآن میں جہاں مہر کا ذکر کیا گیا ہے وہاں آیت کے آخر میں اللہ کے علیم حکیم ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اس کا علم بے خطا ہے اور وہ اس حکم کی حکمت سے باخبر بھی ہے، تو اس حکم میں رد و بدل کرنے کی کوئی جرات نہ کرے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔